کم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے کثیر ملکی اتحاد کا منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے رواں ہفتے کے اوائل میں اس منصوبے کا اعلان متوقع ہے۔ کئی ممالک نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے اتحاد بنانے پر اتفاق کیا۔ ایک بیان میں امریکی صدر نے کہا، آبنائے ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے آبنائے ہرمز کی حفاظت میں مدد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیل آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر نے چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی اپیل کی، جس پر تاحال دنیا خاموش ہے، اور اب کسی ایک ملک نے بھی ٹرمپ کی اپیل پر خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا۔ امریکہ کے معاشی اتحادی جاپان نے بھی آبنائے ہرمز اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ جاپانی حکمران جماعت کے پالیسی چیف نے کہا، خطے میں بہت بڑی دہلیز پار ہوئی تھی، تبھی جاپانی بحری جہاز آبنائے ہرمز بھیجے جا سکیں گے۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو میں فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے بیان میں کہا، اسرائیل کی جانب سے تہران میں تیل ڈپو پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پیغام میں کہا، اسرائیل کی جانب سے تہران میں تیل ڈپو پر حملے ماحولیاتی تباہی کے مترادف ہیں۔ عباس عراقچی نے مزید کہا، مٹی اور زیر زمین پانی کی آلودگی کے اثرات طویل عرصے تک رہیں گے۔ اسرائیل کو اپنے جنگی جرائم کی سزا ملنی چاہیے۔ مزید آپ کو بتائیں، ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایپسٹین ٹیم کی باقیات 9/11 جیسا واقعہ کر کے اس کا الزام ایران پر لگانے کی سازش تیار کر رہی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے علی لاریجانی نے کہا، ایران بنیادی طور پر ایسے دہشت گرد منصوبوں کا مخالف ہے اور ایران کی جنگ امریکی عوام کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران نے علاقائی ممالک کو بھی ممکنہ امریکی فالس فلیگ آپریشن سے خبردار کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ فالس فلیگ کارروائی کے لیے شاہد ڈرون کی نقل استعمال کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے۔ ایران نے دبئی اور دوحہ کے مخصوص علاقوں میں ممکنہ حملوں کی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چند گھنٹوں کے اندر رہائشی علاقے خالی کر دیے جائیں۔ میڈیا آپریشن سینٹر ایران کے مطابق ان مقامات پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں، اس وجہ سے انہیں ممکنہ اہداف قرار دیا۔ ایران اس سے قبل بھی خلیجی ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا عندیہ دے چکا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی ترجمان کا کہنا ہے، امریکہ طیار بردار بحری جہاز کی خطے میں موجودگی ایران کے لیے خطرہ ہے۔ ایران ممکنہ طور پر سپلائی اور لاجسٹک مراکز کو ہدف بنائے گا۔ تو ادھر آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہونے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق آئل انڈسٹری نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ توانائی کا بحران مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ تیل کمپنیوں کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی خام تیل کی قیمت میں 202% اضافہ ہو گیا، جس کے بعد فی بیرل قیمت $102 ہو گئی۔ بیرنیٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی مدد کی اپیل پر دنیا خاموش ہے۔ جاپان نے ابھی آبنائے ہرمز میں اپنی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے نے کہا، چین متعلقہ فریقین سے رابطے مؤثر بنانے پر کام کر کے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ فرانس خطے میں اپنی بحری جہاز بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کی پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر سردار احمد شکیب سے حالیہ ملاقات کی ایک تصویر بھارتی میڈیا میں شدید رد عمل اور بحث کا باعث بن گئی ہے۔ اس معاملے پر مزید جاننے کے لیے ہمارے نمائندے حسنین علی اس وقت مشال حسین ملک کے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسنین، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کی ملاقات گزشتہ دنوں ایک تقریب میں افغانی سفیر سردار احمد شکیب سے ہوئی، جس کو لے کر بھارتی میڈیا میں
काफ़ी जो है वो कयास आराइयाँ इस पे की जा रही हैं, काफ़ी शोर शराबा किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिशाल हुसैन मलिक, इनसे हम जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है, उसको चलाता है, आरएसएस और रॉ का। चाहे वो यूरोप के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अरब वर्ल्ड में हो, कहाँ-कहाँ से इनके दहशतगर्द पकड़े गए हैं, अमेरिका से पकड़े गए हैं। और पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने पूरी दुनिया में बताया कि इनका जो है ट्रांसनेशनल टेररिज्म का जो इतना बड़ा सेटअप और नेटवर्क है, ये बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। ईरान के अंदर भी थे, अफ़गानिस्तान में भी हैं। हम सब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। चाइना बैकडोर पे एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हम लोगों को जितनी भी उम्मीदें हैं अफ़गानियों से, पाकिस्तानियों से, ईरानियों से, सारी दुनिया के लोगों से, वो यही है कि वो गाज़ा के लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, कश्मीरी लोगों के लिए उठाएं, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। और उसके अंदर हम आपकी तरफ हमारी उम्मीदें हैं, तो हमारी जो उम्मीदें हैं उनको जो है इस तरह हम मायूस ना किया जाए। बिल्कुल, मिशाल हुसैन मलिक साहिबा की आपने बात सुनी। इनका कहना था कि ये जो क्यासरैयाँ की जा रही हैं, इसका जो मकसद है वो भारत का जो है वो कश्मीर पर कब्ज़ा करना है। जी। अब आपको बताएं, जड़ावाला के इलाका थाना बचियाना के हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने 2 खतरनाक डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त आफ्ताब और सलीम के नामों से हुई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अकबर से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला का इलाका थाना बचाने के हदूद में एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 डाकू जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस मुल्जमान को रिकवरी के बाद थाना लेकर आ रही थी कि बेड़ी मोड़ स्टॉप के करीब डाकुओं के जो साथी थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो डाकुओं को लेकर फरार हो गए। और जो एएसआई थे उन्होंने फौरी तौर पर वायरलेस पे इतला दी और एसएचओ बचियाना और डीएसपी सर्कल जड़ावाला भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस और डाकुओं के मबैन तकरीबन 10 मिनट तक फायरिंग का मुकाबला होता रहा और फायरिंग रुकने के बाद जब पुलिस ने टार्च रोशनी की मदद से देखा तो 2 डाकू जख्मी हालत में वहां मौजूद थे। उनको जब शिनाख्त की गई तो दोनों डाकुओं पर 50 से जायद मुकदमात थे, जो कि थाना बुचियाना, थाना सदर, सैयदवाला और थाना रुडाला में मतलूब थे। जख्मियों को फौरी जी तौर पर जो करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी शहबाज अकबर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरगोदा के नवाही इलाके भागटावाला में दिलखराश वाकया। बाप ने मुबैना तौर पर बीवी 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। भागटावाला के चक जनूबी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में जांबाग अफराद की तादाद 6 हो गई। मुलजिम यासीन मल्ला ने मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी के वार करके बीवी 5 बच्चों को कत्ल किया, जिनमें 4 बेटे 1 बेटी शामिल है। वाक़े के बाद मुलजिम ने खुद को जख्मी कर लिया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है वाक़या घरेलू तनाज़ या ज़हनी दबाव का नतीजा हो सकता है। ताहम असल हक़ाइक़ जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात जारी हैं। जराइम की दुनिया से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने गवादर के इलाके में पनवान में कार्रवाई करते हुए बड़ी मकदार में आला क्वालिटी की मनशियात बरामद कर ली। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक कार्रवाई खुफिया ज़राए से मौसूल होने वाली मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पर की गई। स्नैप चेकिंग के दौरान एक मशकूक गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें से 441 किलोग्राम आला क्वालिटी की चरस बरामद की गई। तर्जुमान का कहना है बरामद की जाने वाली मनशियात को समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल किया जाना था। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 24 मिलियन बताई जाती है। हुकाम का कहना है मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और स्मगलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में रेंजर्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर गुलशन हदीद में कार्रवाई। डकैती, स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस माका गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में हफीज़ वल्द अब्दुल हक, अली हसन वल्द अब्दुल सत्तार, जोहेब सतू वल्द शाह नवाज शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 अदद मोबाइल फ़ोन, नकदी बरामद। मुलजिमान शाह टाउन, पेपरी, घुकर, भाटक और गुलशन हदीद के दीगर इलाकों से मोबाइल फ़ोन, नकद रकम छीनने की वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिम जोहेब डकैती और स्ट्रीट क्राइम के लिए पिस्टल किराए पर देता था। गिरफ्तार मुलजिमान आदि मुजरिम हैं, जबकि उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज हैं। रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मुलजिमान को बरामद शुदा सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
خبر یہ ہے کہ کراچی میں کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کی چیئرمین خالدہ آرائیں اور معروف تاجر اور چیئرمین عام آدمی ویلفیئر ایسوسی ایشن ایاز میمن موتی والا کی جانب سے عوام کے لیے خصوصی شاہی سحری کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں فوڈ ڈیلیوری رائڈرز سمیت ہر اشخاص اور عام شخص نے شرکت کی۔ مہمانوں کے لیے خصوصی دسترخوان سجایا گیا، جہاں محبت اور احترام کے ساتھ سحری پیش کی گئی۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد، کراچی کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین امیر علی چانڈیو اور کاظم رضا بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران مستحق افراد میں راشن بیگز، کیش انعامات اور عیدی بھی تقسیم کی گئی، جبکہ دعا جولرز کی جانب سے چیئرمین خالد آرائی نے چاندی کے سکے بھی شرکاء میں تقسیم کیے۔ تقریب کے دوران خصوصی قرآن اندازی بھی کی گئی، جس میں خوش نصیب افراد کو موٹر سائیکلوں سمیت دیگر قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ انعامات حاصل کرنے والے شہریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ چیئرمین کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن خالد آرائی کا کہنا تھا کہ سحری کروانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رمضان المبارک میں مستحق افراد کی خدمت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تقریب کے دوران سماجی خدمات کے اعتراف میں ایاز میمن موتی والا کی جانب سے چیئرمین خالد آرائی اور دیگر معزز مہمانوں کو اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے چمن، جوب، بارکھان، سیارہ سمیت مختلف اضلاع میں بارش متوقع۔ کل سے ایک طاقتور موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہوگا اور مزید علاقوں میں بارش کا سلسلہ پھیلنے کا امکان۔ 18 مارچ سے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی بارشیں متوقع، جبکہ بعض علاقوں میں یالہ باری کے امکانات ہیں۔ بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئے گی اور سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔